السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ آج مجھے ان 1.5 کروڑ کے قریب بچوں کے مستقبل کے بارے میں بات کرنی ہے جو پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کے والدین کے لیے فیس تو دور کی بات، جو ان سے فنڈ کے نام پر 20 روپے ماہانہ لیے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی بھی ایک مسئلہ بنی ہوتی ہے۔ ایسے والدین کے لیے ایک نئی مصیبت آن کھڑی ہوئی ہے، جس کا حل ابھی تک نہ تو حکومت پنجاب کی طرف سے دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے اس میں کوئی سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے، اور نہ ہی PMIU کچھ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے ان درسی کتب کا جو حکومت پنجاب کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں پہلی سے 10ویں جماعت تک پڑھنے والے بچوں کو مفت فراہم کی جاتی ہے۔ ناظرین، ان درسی کتب کی اشاعت کا عمل ستمبر سے شروع ہو جاتا ہے اور اپریل تک ان کی اشاعت بھی مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور PMIU اس کی ترسیل کا کام بھی مکمل کر کے پنجاب بھر میں مختلف مقامات پر قائم ویئر ہاؤسز میں پہنچا دیتا ہے، تاکہ 1 اپریل سے ہی یہ درسی کتب طلباء و طالبات میں تقسیم کی جا سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نومبر اپنے اختتام کی طرف ہے اور کتابوں درسی کتب کی اشاعت کے لیے چندہ کام نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا۔ اگر کل ہی سے ان کی اشاعت کے لیے کام شروع ہو جائے تو 1 اپریل تو دور کی بات، مئی جون تک وہ کتابیں شائع نہیں ہو سکیں گی، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب اتنے PMIU کو اتنے فنڈز ہی نہیں دے رہی جس سے وہ ان کتابوں کی اشاعت کے لیے پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کو آرڈر دے سکیں، انہیں کہہ سکیں کہ ہماری کتابیں شائع کریں، درسی کتب کی اشاعت کا اہتمام کریں۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پنجاب کے 1.5 کروڑ کے قریب بچوں کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگایا اور 2 اداروں کی تباہی کا باعث بنے ہیں، ان لوگوں سے کسی نے ایک سوال بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی تجوریاں بھری اور اربوں روپے کی کرپشن کی، جن کا محاسبہ ہونا چاہیے تھا انہیں محض اتنا کیا گیا کہ انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا کے اس سے بہتر عہدوں پہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ المیہ ہے پاکستان کا، صرف پنجاب کا نہیں، یہ پورے پاکستان کا المیہ ہے کہ جن لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، جن لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں ہونا چاہیے، جنہیں جیل کی کال کوٹری میں ہونا چاہیے، کہ انہوں نے ملک کے ساتھ، ملک کے بچوں کے ساتھ اپنے جن اداروں کی انہیں ذمہ داریاں سونپی گئیں، ان اداروں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، انہوں نے کرپشن کی، ان کو سزا دینے کی بجائے انہیں مزید نواز دیا جاتا ہے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ سابق MD پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ڈاکٹر فاروق منظور، جنہوں نے اس ادارے کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا، ان سے کسی نے نہیں پوچھا، ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسا کیا کیا اور کیوں کیا ہے کہ اب ادارہ اس قابل بھی نہیں رہ گیا کہ وہ بچوں کے لیے کتابیں شائع کر سکے، ہمارے بچوں کو درسی کتب میں اثر آ سکیں جو حکومت پنجاب 2002 سے 2004 سے بچوں کو مفت فراہم کر رہی ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ 2024 میں ہم وہ حکومت پنجاب وہ کتابیں دینے کے قابل نہیں رہی؟ صرف 1 سال میں آپ نے ایسی کیا تباہی اتار دی ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر مراد راز سے کہ آپ صوبائی وزیر تعلیم تھے، آپ کے زیر متحد یہ ادارہ تھا، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کا کار خاص اس ادارے میں بیٹھ کے
अफसरान से पैसे इकट्ठा करता रहा, पेपर मिलों के मालकान से पैसे इकट्ठे करता रहा और इस अदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा। किसी ने साबिक वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज से ये नहीं पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि इंसाफ एकेडमी की इफ्तिताई तकरीब में 64 लाख से ज़ायद का सिर्फ खाना खिला दिया गया। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो जो इफ्तिताई तकरीब थी उसमें कितने मेहमान आए थे। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 मेहमान थे, तो 100-150 मेहमान का खाना 56 लाख रुपए या उससे ज़ायद में कैसे पड़ा है, कौन को ये पैसे क्यों कर अदा करना पड़े। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि उस तकरीब की तारीख वही क्यों रखी गई जिस तारीख को साबिक सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज के घर में भी फंक्शन था। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि कहीं उस घर की तकरीब के खाने के पैसे भी इसी में शामिल तो नहीं है। कैसी हैरत अंगेज़ बात है, कैसी करप्शन है ये, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुहासबा करने वाला नहीं है। और अब देखिएगा कि अप्रैल आने वाला है, नया तालीमी साल शुरू होने वाला है और हमारे बच्चे किताबों से महरूम रहेंगे। वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ जो लूटमार होगी उसका भी सोचना इंतहाई तकलीफ़देह है कि किस तरह किताबों की कीमतें ऊपर जाएंगी। चूँकि सरकारी स्कूलों में जब बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी तो उनके उस्ताज़ उन्हें मजबूर करेंगे कि आप बाज़ार से किताबें ख़रीदें। वो किताबें ख़रीदें जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड निजी तलबा के लिए सिंगल कुतब की सूरत में छापता है और बेचता है उन्हें। वो बच्चे जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते वो किताबें कैसे ख़रीदेंगे, जिनकी कीमतों में गुज़िश्ता एक साल में 200% से भी ज़्यादा इजाफा खुद पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किया है। यानी वो किताबें भी गरीब बच्चों की पहुंच से दूर की गई हैं। और जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है वो अपने मज़ों में हैं और मुस्तकबिल ख़राब होगा, दर्स व तदरीस का सिलसिला ख़राब होगा तो उन गरीब बच्चों का जिनके वालिदैन माली मुश्किलात के बायस मजबूर हैं कि उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। अदरवाइज़ जो सूरत हाल सरकारी स्कूलों में नज़र आती है तो कोई भी शायद अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना पसंद ना करे। ये ऐसी एक तबकाती तकसीम है। इससे भी मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि तबाह हाल अदारे ने PCTB ने जो हुकूमत पंजाब को दरसी कुतब के अखराजात में कमी लाने के लिए तजावीज़ दी हैं वो इंतहाई मज़क्का खेज़ है। मज़क्का खेज़ ही नहीं है, तकलीफ़ देनी है और आइंदा वो नुकसान का बायस बनेंगी, जिसमें से जिस तजवीज़ पर अमल किए जाने के कभी इम्कानात हैं वो ये हैं कि दरसी कुतब 68 ग्राम के अच्छे कागज़ की बजाय, म्यारी कागज़ की बजाय 58 ग्राम के रीसाइकल कागज़ पर छापने की तैयारियां की जा रही हैं। प्रिंटिंग के शोबे से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो बताते हैं कि 58 ग्राम का कागज़ इंतहाई गैर नारियल कागज़ होता है जिसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं। एक तो उस पर 4 कलर की प्रिंटिंग नहीं हो सकती, दूसरी ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग भी 2-2 लाइनें नज़र आएंगी, तीसरे वो कागज़ ऐसा होगा कि जो साल पूरा चलना तो दूर की बात है, वो 6 महीने में ही किताब फारग हो जाएगी। 6 महीने के बाद बच्चे फिर किताबों के लिए बाज़ार के धक्के खा रहे होंगे। तो आदमी पूछे तो सही, कोई अफसर, कोई सरकार, कोई हुकूमत, कोई ज़िम्मेदार आदमी कम से कम ये तो पूछ ले कि भाई ये आप किस तरफ जा रहे हैं, ये जी इन पे अरबों रुपया लगेगा इन किताबों की इशाअत पर। तो 6 महीने बाद ये जब किताबें ही नहीं रहेंगी तो वो अरबों रुपया तो डूब गया, सारे के सारा डूब गया। फिर आप देखें कि पाकिस्तान
اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے، اس میں ہائی کورٹ نے مداخلت کر کے قرآن پاک کی تعلیم کو ایک لازمی مضمون کا درجہ دلایا ہے۔ اس کے لیے مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ پہلی سے 5ویں تک کے سپارے جو بچوں کو فری فراہم کیے جاتے ہیں سرکاری اسکولوں میں، ان کی اشاعتی نہ کی جائے، بچے کو سپارے بازاروں سے خرید لیں۔ بتایا یہ گیا ہے، جواز یہ نکالا گیا ہے کہ جی ان کا بچے احترام نہیں کر پاتے، تو بندہ پوچھے کہ جو سپارے بازار سے خریدے جائیں گے اس کے ساتھ سختی سے احترام کیا جائے گا، جو سرکار مفت دے گی اس کا بچے احترام نہیں کریں گے۔ عجیب سی منطق ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ سپارے ہی نہ چھاپے جائیں۔ یہ عجیب قسم کی 6 تجاویز جو ہے وہ حکومت پنجاب کو دی گئی ہیں، جو انتہائی مضحکہ خیز ہے، جن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر دونوں ہاتھوں سے پیسے بچانے کے نام پر پیسے لٹانے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں یہی کہوں گا نگران حکومت سے، میں یہی بات کروں گا کہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیں۔ یہ کچھ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ان 1.5 کروڑ کے قریب بچوں کا معاملہ ہے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ جان لیجیے پاکستان کے آئین کے مطابق بھی تعلیم کی مفت فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے، صرف یہ درسی کتب کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ یہ آپ بوجھ نہیں برداشت کرتے ان غریبوں کا، بلکہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جو آپ پوری طرح نہیں پوری کرتے لیکن پھر بھی کچھ حصہ اس آئینی ذمہ داری کا پورا کرتے ہیں۔ تو اس ذمہ داری سے انحراف نہ کریں اور اس کو مذاق نہ بنائیں، اس کو کسی کے لیے اندھی کمائی کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اگر آپ بر وقت کتابیں مارکیٹ میں نہیں دیں گے تو پھر جعل ساز، پائریسی کرنے والے جو کچھ کریں گے اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کس طرح غیر معیاری کتب چھاپیں گے، غیر قانونی طور پر بورڈ کی پائریسی کر کے کتب چھاپیں گے اور اندھا دھند بیچیں گے، جس کا نہ بورڈ کو فائدہ ہوگا نہ کسی کو کوئی فائدہ ہوگا، اور چند لوگوں کی تجوریاں نوٹوں سے بھر جائیں گی۔ خدا را ان بچوں پہ رحم کھائیں۔ میں ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ ان بچوں پہ رحم کھائیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ایسی طبقاتی تقسیم نہ کریں کہ غریب کا بچہ کتابوں سے بھی محروم رہ جائے اور امیروں کے بچے جو ہیں وہ ان کا جو بک بیگ ہے وہ 8-8 10-10 ہزار کا ہو اور وہ اسے بھی افورڈ کر رہے ہوں، اور غریب آدمی اسی خوف سے اپنے بچے کو کسی اسکول میں پرائیویٹ اسکول میں بھی نہ لے جا سکے کہ فیس تو دور کی بات، میں کتابیں نہیں خرید سکتا اس کی۔ تو بھائی اگر ایک سلسلہ چل رہا ہے تو اسے چلتا رہنے تو اسے بہتر کریں، نہ چاہے کہ اسے خراب کریں۔ سب سے پہلا قدم تو یہ کریں کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کا محاسبہ کریں، انہیں قانون کے دائرے میں لے کے آئیں، پوچھیں اینٹی کرپشن سے کہ جب ان کے پاس ساری فائلیں موجود ہیں، وہ ریکارڈ اٹھا کے لائے ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے، تو پھر خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر کیوں نہیں ہاتھ ڈالا گیا مراد راس پہ؟ محض اس لیے کہ مراد راس نے بھی ایک پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف سے لا تلقی اور عمران خان سے لا تلقی کا اظہار کر دیا تھا، یا محض اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مراد راس کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے رشتہ ہے؟ کیا اس رشتہ داری کی بنیاد پر یہ پردہ پوشی کی جا رہی ہے؟ اور جو 1.5 کروڑ بچے ہیں ان کا مستقبل چاہے تباہ ہو جائے، ان کا درس و تدریس کا سلسلہ ایسا ٹوٹے کہ وہ پھر اس کو قائم ہی نہ کر سکے۔ خدا را رحم کیجیے، خدا را رحم کیجیے، ان بچوں پہ رحم کیجیے۔ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، انہی کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور آنے والے وقت میں آنی ہے، ان پہ رحم کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔